अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलास नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाजिर हूँ माही रूह की एपिसोड नंबर 5 के हिस्सा दोम के साथ। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, नॉवल लिखने के लिए जज्बा पैदा होता है। तो आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट देखकर मेरे चेहरे पर प्यारी-सी मुस्कुराहट आ जाती है। आप लोग मेरे हँसने का ज़रिया बन जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ, हिस्सा 2। सो यू आर चैलेंजिंग मी? हाँ, तो तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? पारस ने अपनी भवें उचकाईं और चुटकी बजाते हुए कहा, यस, आई चैलेंज यू। यू विल लॉस मिस्टर पारस। जी हाँ, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ और आप हार जाएंगे मिस्टर पारस। माही ने उसी के अंदाज में कहा। माही ने पारस को झटके से धक्का देकर बेड पर गिरा दिया था, फिर खुद उस पर झुकी। अब माही के स्याह घने बाल मुकाबिल के चेहरे पर बिखरे पड़े थे। अब वो उसकी पेशानी पर अपने दहकते लब रख चुकी थी। अब भी नाराज हैं? माही ने उसकी पेशानी को चूमते हुए इस्तफसार किया। कहा ना, नाराज हूँ और मैं नहीं मानने वाला। पारस ने इतना ही कहा था कि माही उसकी गर्दन पे झुकी। मुकाबिल तो अपनी बीवी का ये अनोखा रूप देखकर हैरानी और परेशानी के मिले जुले जज्बात से दो चार था। अब भी नाराज है? उसने दोबारा सवाल किया। माही, मैंने कहा था तुम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। पारस हद दर्जा खुद को काबू में करता बोला, जबकि हकीकत तो ये थी कि माही का यूं उसके नजदीक आना उसे पागल कर रहा था। माही गले से कुछ नीचे आई। अब वो उसके सीने पर अपने लब रख चुकी थी। पारस का तो रोम रोम मचल कर रह गया था। अब खुद को रोक पाना उसके लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन अब वो जानबूझकर रूठा हुआ था ताकि माही की मोहब्बत उसे ऐसी ही मिलती रहे। अब भी खफा है? माही ने सरशारी से पूछा। उसकी सुरमई आंखें इश्क के नशे से सुर्ख हो चुकी थी। तुम बस मेरी नींद खराब कर रही हो और कुछ नहीं। मुकाबिल के मुंह से ये अल्फाज सुनते ही माही अपने दहकते लब उस दुश्मने जान के होठों पर रख कर उसे खामोश करवा चुकी थी। मुकाबिल के ढीले हाथों ने अब माही की कमर को मजबूती से जकड़ लिया था। इस वक्त माही के लबों पर अपनी जीत की मुस्कुराहट नुमाया हुई थी। नीलम यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर खड़ी यहाँ वहाँ देख रही थी। उसकी निगाहें रोहेल को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कह लेकिन उसे वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने कल रात में भी उसका फोन ट्राई किया था, लेकिन नंबर मुसलसल बंद आ रहा था। यूनिवर्सिटी के कुछ ही फासले पर पुलिस स्टेशन था। उसने सोचा वो पुलिस स्टेशन जाकर रोहेल के बारे में पता करेगी। ड्राइवर से बहाना करके वो पैदल चलती हुई पुलिस स्टेशन जा पहुंची। एक्सक्यूज मी, मुझे मिस्टर रोहेल से मिलना है।
ٹیبل پر رکھی گھنٹی بجا کر اس نے چیئر پر سوئے ہوئے پولیس والے کو جگایا تھا۔ ارے میڈم، کیا آپ لوگ بھی نیند خراب کر دیتی ہیں؟ بولیے، کیا کمپلین ہے آپ کی؟ سانولے رنگ اور موٹے جسامت کا پولیس والا، جس کا پیٹ ضرورت سے زیادہ نکلا ہوا تھا، اپنی نیند خراب ہونے پر نیلم کو اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ نیلم تو اس کی چبھتی نگاہوں سے بری طرح خوفزدہ ہوئی تھی۔ ماتھے پر پسینہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ وہ مجھے انسپکٹر روہیل سے ملنا ہے، بامشکل اس نے کہا تھا۔ اس نے تو کبھی اپنے باپ دادا میں بھی پولیس اسٹیشن کا رخ نہیں کیا تھا، لیکن آج وہ اس شخص کی خاطر یہ بھی کر گزری تھی۔ دیکھیں میڈم، آپ کی کوئی کمپلین ہے تو ہم بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہمیں گورنمنٹ نے یہاں چنے کھانے کے لیے نہیں بٹھایا، اور پھر آپ جیسی حسینہ جب خود کمپلین لکھوانا چاہے تو کون بے وقوف آپ کو کسی اور انسپکٹر کے پاس لے کر جائے گا؟ میں ہوں نا، آپ اپنی شکایت بتائیں۔ یہاں گھبرا رہی ہیں تو چلیں کسی کافی شاپ چلتے ہیں۔ نیلم کو دیکھ کر تو اس موٹے انسپکٹر کے منہ سے لاڑ چونے لگا تھا۔ جی نہیں، مجھے مسٹر روہیل سے ملنا ہے۔ وہ ہیں یا نہیں بتا دیں، ورنہ میں جا رہی ہوں۔ نیلم نے 2 قدم پیچھے کی جانب کیے تھے۔ اسے انسپکٹر کی نیت کا الہام ہو چکا تھا۔ اللہ نے عورت کے اندر ایسی خاص قسم کی صلاحیت دی ہے کہ اس کی جانب اٹھنے والی ہر اچھے برے نگاہ کی پرکھ وہ بآسانی کر لیتی ہے۔ ارے میڈم، کہاں جا رہی ہیں؟ کمپلین تو لکھوا لیں۔ وہ انسپکٹر اٹھ کر نیلم کا راستہ روک چکا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، پلیز میرے راستے سے ہٹیں۔ نیلم باقاعدہ رونے لگی تھی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایک جانی پہچانی آواز نیلم کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ اور کوئی نہیں، روہیل تھا۔ روہیل! اسے پکارتی ہوئی نیلم الٹے پاؤں مڑی، پھر تیزی سے دوڑتی ہوئی روہیل کے سینے میں چھپ گئی۔ اس نے مقابل کو بے رحمی سے جکڑا ہوا تھا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ سر! اس موٹے انسپکٹر نے روہیل کو دیکھ کر سلام ٹھونکا تھا۔ سر، یہ میڈم کمپلین لکھوانا چاہتی تھی، پھر نہ جانے کیوں مارے خوف کے رونے لگی۔ انسپکٹر نے اپنی صفائی میں کہا۔ نیلم، کیا بات ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ مقابل کی گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے روہیل نے بہت نرمی سے پوچھا۔ نیلم تھی کہ کچھ بولنے کو تیار ہی نہ تھی۔ وہ تو روہیل کے سینے کو اپنا کمفرٹ زون ہی سمجھ بیٹھی تھی۔ روہیل اسے اپنے آفس میں لے آیا تھا۔ اب وہ اسے خود سے الگ کرنے کی کوششیں کر رہا تھا، لیکن مقابل نے سختی سے اس کی وردی کو جکڑ رکھا تھا۔ نیلم، آپ مجھے چھوڑیں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں بیٹھ جائیں۔ روہیل نے اسے چیئر پر بٹھایا، پھر اپنے ہی ہاتھوں سے پانی پلایا۔ اب بتائیں، کیا بات ہے؟ آپ یہاں پولیس اسٹیشن میں کون سی شکایت درج کروانے آئی ہیں؟ روہیل ابھی تک سارے معاملے سے لاعلم تھا۔ آپ نے اپنا موبائل کیوں بند رکھا ہوا تھا؟ میں نے یونی کے پاس بھی آپ کو ڈھونڈا، آپ نہیں ملے، اس لیے میں یہاں آئی تھی آپ سے بات کرنے کے لیے۔
لیکن اتنا کہتی نیلم رونے لگی۔ لیکن کیا نیلم؟ بتائیں مجھے، کیا بات ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس طرح رو کر آپ مجھے پریشانی میں مبتلا کر رہی ہیں۔ باہر وہ بلیک کلر کا موٹا انسپیکٹر مجھے آپ کے بارے میں نہیں بتا رہا تھا۔ نیلم نے بچوں کی طرح منہ بنا کر بڑی ہی معصومیت سے کہا۔ نیلم کے ایسے بولنے پر روہیل کو بے اختیار ہنسی آئی، جو اس نے بامشکل روکی تھی۔ اوہ، پھر اس بلیک کلر کے موٹے انسپیکٹر نے کیا کہا؟ بتائیں مجھے، میں اب بھی اس کی خبر لیتا ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا آپ جیسی حسینہ شکایت درج کروائیں گی تو میں کسی اور انسپیکٹر سے کیوں ملواؤں آپ کو؟ اس نے مجھے کافی شاپ چلنے کا کہا، اور تو اور جب میں جانے لگی تو اس نے میرا راستہ بھی روکا۔ آپ صحیح وقت پر نہیں آتے تو پتہ نہیں میرا کیا ہوتا۔ نیلم کہتے کہتے دوبارہ رونے لگی تھی۔ نیلم، چپ ہو جائیں، اس بلیک کلر کے موٹے انسپیکٹر کی تو میں کھال ادھیڑ دوں گا۔ لیکن آپ یہاں کیوں آئیں؟ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ روہیل، میں آپ سے پیار کرتی ہوں، یہی بتانے کے لیے آئی تھی۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو میری یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا۔ انشاءاللہ میں بہت جلد اپنی نیو ناول ارتکاب جرم کی ایپیسوڈ بھی اپلوڈ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔